أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، یا تم نے اس جیسے شخص کے واقعے پر غور کیا ہے جس کا ایک بستی پر ایسے وقت گزر ہوا جب وہ بستی چھتوں کے بل گری پڑی تھی، یعنی وہ بستی ختم ہو چکی تھی. اس نے کہا اللہ اس بستی کو اس مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ پھر اللہ نے اس شخص کو 100 سال تک کے لیے موت دی اور اس کے بعد زندہ کیا، اور پھر پوچھا کہ تم نے کتنے عرصے تک اس حالت میں رہے؟ اس نے کہا کہ 1 دن یا 1 دن کا کچھ حصہ. اللہ نے کہا نہیں، بلکہ تم 100 سال اسی طرح رہے ہو. اب اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو کہ وہ ذرا سڑی تو نہیں ہے، اور دوسری طرف اپنے گدھے کو دیکھو کہ گل سڑ کر اس کا کیا حال ہو گیا ہے. اور یہ ہم نے اس لیے کیا تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے اپنی قدرت کا ایک نشان بنا دیں. اور اپنے گدھے کی ہڈیوں کو دیکھو کہ ہم کس طرح انہیں اٹھاتے ہیں، پھر ان کو گوشت کا لباس پہناتے ہیں. چنانچہ جب حقیقت کھل کر ان کے سامنے آ گئی تو بول اٹھا کہ مجھے یقین ہے اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. مشہور قول کے مطابق اس بستی میں جانے والا شخص حضرت عزیر علیہ السلام ہے. یا یوں آیا ہے ارمیہ بن حلقیہ، جو حضرت خضر علیہ السلام کا نام ہے، یا حضرت حزقیل بن بورا، یا بنی اسرائیل کا ایک شخص جو اس بستی پر گزرا. اور یہ بستی جو ہے فلسطین کی بستی تھی. یہ بستی فلسطین کی بستی تھی. یوں آتا ہے ایک روایت کے مطابق، تفسیر میں لکھا ہے بخت نصر نے اس بستی کو اجاڑ دیا تھا، ختم کر دیا تھا. نہ مکان رہے، نہ مکان میں رہنے والے رہے، بستی بالکل ختم ہو گئی. حضرت عزیر علیہ السلام یا ان میں سے کوئی اور شخص جو ہے وہ اس بستی میں گئے، دیکھا کہ اس بستی ساری کی ساری ختم ہو چکی ہے. تو ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اب یہ بستی کس طرح آباد ہو سکتی ہے، کہ اب یہ دوبارہ یہ بستی کیسے آباد ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو موت دی، اور موت دینے کے بعد میں 100 سال تک، جو قرآن کے الفاظ ہیں، 100 سال تک وہ مردہ رہے. حضرت صدی رحمۃ اللہ علیہ اور بعض حضرات یہ بات کہتے ہیں کہ ان کی ہڈیوں کے اندر سے گوشت اس طرح ہٹ چکا تھا کہ سفیدی نظر آ رہی تھی، سفیدی نظر آنے لگی تھی. 100 سال میں کیا بستا ہے؟ 100 سال ایسے تو ہے نہیں کہ 1-2 سال کی بات، 100 سال کی بات تھی. تو حضرت عزیر علیہ السلام کو موت دی اللہ نے. موت دینے کے بعد وہ بستی، فلسطین کی بستی بیت المقدس دوبارہ جو ہے 70 سال بعد آباد ہوا. پہلے جیسے چہل پہل تھی اسی طرح چہل پہل شروع ہو گئی، وہاں اسی طرح چہل پہل شروع ہو گئی. حضرت عزیر علیہ السلام کو پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے زندگی دینے کا ارادہ کیا. پہلے جو ہے آنکھوں میں جان ڈالی تاکہ اپنی آنکھوں سے ساری چیزوں کے اندر جو ہے اپنے بنتا ہوا دوبارہ سے دیکھے.
کہ ساری چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اللہ کتنی بڑی قدرت والے ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام کی آنکھوں میں جو ہے جان ڈالی گئی، پھر انہوں نے ساری چیزوں کو دیکھا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ہوا سے جو ہے وہ ہڈیاں اکٹھی ہوتی چلی گئی، جو ان کی دائیں طرف پھیلی ہوئی تھی وہ اکٹھی ہوتی چلی گئی۔ پھر ان ہڈیوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے گوشت ڈالنا شروع کیا، یہاں تک کہ پورا بدن جیسے پہلے تھا ویسا ہو گیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے پاس جو کھانا تھا، اس کھانے کے بارے میں کہا کہ اس کو دیکھو، کھانا تو نہیں سڑا آپ کا، انگور تھا، شیرہ تھا، تو ان کو دیکھو کہیں شیرہ وغیرہ خراب تو نہیں ہوگا۔ جیسے تھا وہ جوں کا توں رہا، کوئی چیز خراب نہیں ہوئی، کوئی چیز خراب نہیں ہوئی۔ پھر گدھے کا تذکرہ آیا کہ گدھے کو اپنی آنکھوں سے دیکھو، ساری ہڈیاں پھیلی ہوئی ہیں، گل سڑ کر ختم ہو چکا ہے۔ پھر اللہ نے اس گدھے کی ہڈیوں کو اکٹھا کیا، اکٹھا کرنے کے بعد پھر اس کو جو ہے زندگی دی۔ اور یوں آتا ہے ایک روایت میں جو ہے فرشتہ آیا اور اس کے نتنے میں جو ہے ہوا ماری، پھونک ماری، جس سے وہ بولنا شروع کر دیا، ان نے چنگھاڑنا شروع کر دیا، آواز آنی شروع ہوئی۔ پیچھے یہ بات چل رہی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے یہ تذکرہ کیا تھا کہ موت دینے والا اللہ ہے اور زندگی دینے والا اللہ ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام بول اٹھے کہ اللہ تیری قدرت کے علاوہ کسی کی قدرت نہیں ہے ان چیزوں پر، ان چیزوں پر تیرے علاوہ کسی کی قدرت نہیں ہے۔ مجھے پہلے بھی یقین تھا اور اب اور زیادہ یقین ہو گیا، مجھے پہلے بھی یقین تھا اب اور زیادہ یقین ہو گیا۔ آگے اسی طرح کے ایک واقعہ اور ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ یہ بڑا مشہور واقعہ ہے، آپ حضرات نے سن بھی رکھا ہوگا۔ اور اس وقت کا تذکرہ سنو جب ابراہیم نے کہا تھا میرے پروردگار مجھے دکھائیے کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا کیا تمہیں یقین نہیں ہے؟ کہنے لگے کہ یقین کیوں نہ ہوتا ہے، یقین تو پورا ہے، مگر یہ خواہش اس لیے کہ تاکہ میرے دل کو پورا اطمینان حاصل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا تو ایسا کرو، 4 پرندے لو اور انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لو، یعنی اپنے پاس رکھو تاکہ ان کی تھوڑا لگاؤ آپ سے ہو جاوے، انہیں اپنے ساتھ میں مانوس کر لو، پھر ان کو ذبح کر کے ان کا ایک حصہ ہر ایک پہاڑ کے اوپر رکھ دو، پھر ان کو بلاؤ اور چاروں تمہارے پاس دوڑے چلے آئیں گے۔ اور جان رکھو کہ اللہ پوری طرح صاحب اقتدار بھی ہے، اعلیٰ درجے کے حکمت والے بھی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ سوال رکھا اللہ تعالیٰ کے سامنے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 4 پرندوں کا حکم ہوا۔ بہرحال ان میں اختلاف ہے، 4 پرندے یہ الگ الگ قسم کے تھے، ایک طرح کے پرندے نہیں تھے، الگ الگ قسم کے پرندے تھے۔ تو ان 4 پرندوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا، اور ذبح کرنے کے بعد پر الگ کر دیے، پیر الگ کر دیے، بوٹی بوٹی کر کے ان کو مکس کر دیا، اور مکس کرنے کے بعد میں جو ہے 4 پہاڑوں پہ رکھا یا 7 پہاڑوں پہ رکھا، دونوں آتی تفسیر میں باتیں، 7 پہاڑوں پہ رکھا یا 4 پہاڑوں پہ رکھا، لیکن پرندے 4 ہی تھے، ان کے گوشت کو ملا کر کے، لیکن ان کی کھوپڑیوں کو، سروں کو اپنے پاس رکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ اور پھر انہیں اللہ کے حکم سے پھر کہا ان سے کہ آؤ کہ مور آ جائے یا فلاں پرندہ میرے پاس آ جائے۔ تو وہ پرندہ اکٹھا ہوتا چلا گیا، ان کی بوٹی جو وہاں تھی وہ ملتی ہوئی، خون جو ادھر ادھر پڑا تھا وہ ملتا ہوا، پریں ساری چیزیں ملتی ہوئی آئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ان کے سر تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسرے سر بڑھانے کی کوشش کی، کہا کہ یہ میرا سر نہیں ہے،
جو ان کا سر تھا وہ آگے بڑھا اور ان کے ساتھ جڑ گیا، ان کے ساتھ میں جڑ گیا۔ اسی طرح سارے پرندے جو ہے اللہ کے حکم سے دوبارہ زندہ ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی زندگی اور موت دینے والا اللہ ہے، اسی کو اختیار ہے اور اسی کی طاقت ہے اور اسی کی قدرت ہے۔ یہ ایمان افروز نظارہ اللہ نے جو ہے اس لیے ہمیں بتلایا، ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ اس لیے لایا تاکہ ہم ان واقعات سے سبق حاصل کریں۔ جیسے پچھلے واقعے میں تو یہ بات کہی گئی، ہم دلیل کے طور پر، نشان کے طور پر لوگوں کو دکھلانا چاہتے ہیں کہ سب کچھ میرے اختیار میں ہے، اللہ کے اختیار میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔